کی ہے جی؟ کیا ٹائم ہے؟ سوال کیے. ٹھیک کیتا ہے. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی؟ ٹھیک کیا ہے، جو کرنا کر لو. یہ کوئی اصول ہے کہ بیٹے کو خلافت نہیں دے سکتے؟ یہ الگ بات ہے اس کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول ہے کتاب قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، اس میں لکھا ہو کہ بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت کیوں دی؟ ٹھیک کیا ہے، جو کرنا کر لو. یہ کوئی اصول ہے کہ بیٹے کو خلافت نہیں دے سکتے؟ یہ الگ بات ہے اس کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصول ہے کتاب قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، اس میں لکھا ہو کہ بیٹے کو نہیں دی جا سکتی. تو وہ احادیث اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو پھر ہم اسے وہی کچھ کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری طرف سے جو روشن دلائل ہم نے نازل کیے ہیں قرآن و سنت کی فارم میں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم اپنی کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن بھی اور شریعت بھی، اس کو بیان کر چکے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، صرف توبہ نہیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں، وبینوا، اور صرف اصلاح کر کے بھی کنے نہیں بن جائیں. وہ جو چھپایا تھا نا، جو حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے وہ بیان بھی کر دیں. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں. اور اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس نے چھپا لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، ٹھیک ہے، اور کہیں عوام میں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے، سب ایک نے یہی ڈکوسلا کیا ہوا ہے نا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نے علم کی بات اگر چھپا لی حالانکہ اسے پتا تھی تو ایسے شخص کہ منہ میں قیامت والے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم آمین. تو لہٰذا جو قرآن و سنت میں ہے وہ تو آپ نے بیان کرنا ہے، پرسنل نوٹس نہیں ہے کسی کے. بعض کہتے ہیں نہیں جی وہ محدثین نے لکھا تھا لیکن وہ اس لیے نہیں تھا کہ عوام کو بتایا جائے، تو پھر لکھ رہے کیوں تھے وہ؟ تو ہم نے یہ بھی ان کا پھر وسوسہ کلیئر کیا ہے کہ ہم محدثین سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے اتنی خطرناک قسم کی روایتیں کس کے لیے لکھی تھیں؟ ان کے تو دماغ میں کیڑا نہیں تھا نا، نہ ان کو ایران سے فنڈ آتا تھا، نہ ان کو سعودیہ سے فنڈ آتا تھا، وہ کسی جنڈے پہ تو کام کر ہی نہیں تھے ہماری طرح. اس لیے تو ہم بھی یہ دار ارکم سجا کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم کسی مسجد میں درس نہیں دے سکتے اسی وجہ سے کہ ظاہر ہم نے نہ چندے لینے ہیں اور نہ کسی سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے ایک اتنا بڑا ہمارے لیے ایک سمجھ لیں آپ ذریعہ کھول دیا، ورنہ ہم غریبوں کی آواز کس نے سننی تھی؟ الحمدللہ. تو امام مسلم سے پوچھ لیتے ہیں تو صحیح مسلم کا مقدمہ بھی امام مسلم نے لکھا ہے، اور یہ تو ہے ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا نام ہی ابو الحسین ہے، بیٹے کا نام حسین رکھا. ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اس کا مقدمہ لکھا، پریفیس، اور یہ مسلم کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر پہلی 92 جو احادیث اور روایتیں ہیں وہ مسلم کا مقدمہ ہے، اور 93 نمبر سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے جس میں پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اس کا نمبر ہے 93، کتاب الایمان کی پہلی حدیث. پہلی 92 روایتیں المقدمہ ہے، جس کے اوپر یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو میں نے پورا مقدمہ بھی کور کیا، اور وہ ایک کمال چیز ہے، دیکھنے والی چیز ہے. اسی میں سے شروع میں انہوں نے لکھا ہے امام مسلم کہ جب شاگرد نے ان کو مشورہ دیا نا کہ سر آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیں کہ تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ہم نبی علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کے شمائل، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے افعال اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کو سمجھ سکیں. تو اس پہ امام مسلم خود مسلم میں لکھتے ہیں، اے ابو اسحاق، ان کا شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو
اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں مجھے بھی فائدہ ہوگا اور کئی فائدے ہوں گے. اور آج تو امام مسلم اگر موجود ہوتے تو ہم کہتے ہیں سر واقعی دیکھیں کتنے فائدے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی مسلم شریف کے ذریعے ناسبیت کے جڑ اکھاڑ دی ہے, رافضیت کی جڑ اکھاڑ دی ہے, فرقہ واریت کی جڑ اکھاڑ دی ہے اللہ کے فضل سے. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایتیں جمع کرنے کے. بطور خاص عوام الناس کے لیے امام مسلم نے کیا کہا, میں لکھ رہا ہوں پبلک کے لیے, اور یہ کہتے ہیں پبلک میں بیان کرو تو فتنہ ہوگا. تو اس فتنے کا بانی کون ہوا؟ ان کی جرت نہیں بول جائیں. امام بخاری امام مسلم پہ بات کریں گے تو پھر ہم ان سے کربلا کی حدیثیں نہیں ڈسکس کریں گے, پھر ہم ان سے سنیت کا مقدمہ اور سنت کی حجیت کا مقدمہ ڈسکس کریں گے, پھر ہم انہیں منکرین حدیث کہیں گے. یہ تو نہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے بخاری مسلم سے اور آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم لکھ کے گئے ہیں تو اس سے آنکھیں بند کر لینی ہے. نہ, بڑے عرصے بعد میں تھوڑا اونچا بولے, مزہ آیا نا. اچھا, تو وہ کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح اور ضعیف پہ ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کوئی دوسرا کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا. تو سر یہی کام تو ہم نے بھی کیا ہے امام مسلم والا. ہم نے 200 حدیثیں جمع کروا دی ہیں اور مولویوں کی ساری کتابیں فیل ہو گئی ہیں اس کے مقابلے میں. لوگ کہتے ہیں تسی کہانیاں سناندے ہو, او جناب حدیثاں سناندا ہے. ان کی دی گل منی ہے, کہانیاں اور تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے. بنو امیہ اور بنو عباس ان کے کوڑے تھے, ان کی تلواریں تھیں ان کے اوپر. محدثین جو ہیں وہ منصف مزاج لوگ تھے, کتابوں میں انہوں نے ایک ایک بات لکھ دی الحمدللہ. تو اب یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی. اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو وہ ٹاپک بھی گھنٹوں ڈیمانڈ کرتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ کور ہو انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیو, مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پمفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں. رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی میرا وجود, اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا, اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن, ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی, مخالفین کو کاٹنے والی, وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. ظاہر ہے فرعون, نمرود, ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا, پھر اس کو بھی اٹھا لے گا, اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی خلافت. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی, اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی, وہ ساروں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں, انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ
نبی الاسلام کا دور، اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک، جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے، یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی، جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا، اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور ربیع الاول کے اندر، تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا، نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں، اور خود امام ابن تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مروان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کر گیا. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام داؤد نے نہیں، صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے، وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں، اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے، اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس ہیں. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے، صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے، وہ آپ دیکھ لیں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں. اچھا، اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اسی طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے.
یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے. تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب میرے بھائیوں یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے. تو میں نمونے کے طور پر صرف 3 احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اوورال ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر. پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے, صحابی رسول ہیں. ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے, عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں. تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے. اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا, میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی, میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان, یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں, عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا, تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں, حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو, اپنوں کو قتل مت کرو. اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو, سارے مسلمان آپس بھائی ہیں, اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی. تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو, تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے, نہیں کہا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے. اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں, رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے. تو پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو. اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. کئی لوگ یہ بھولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی, اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا, آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دینی. تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی. ایک اور حدیث, اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں, بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108, تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں, یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں, اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین, وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں, تم جا کے خطبے میں شریک ہو, یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو وہ چلے گئے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے, تبھی بھیجنا پڑا نا.
ظاہر ماں بھی تھیں، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا، تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے، یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے۔ سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے، یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی، کہتے ہیں نا خال المومنین۔ اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے، اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1258۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا، اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر حضرت ابوبکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر، تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان 6 لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں سے باہر نہیں آنا۔ بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ ویسے ایک اور بندہ بھی تھا 7واں، چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا، سعید ابن زید۔ وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرا مبشرہ والا یاد آیا جائے، سعید ابن زید، ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو، لیکن اسے خلیفہ نہ چننا، ان 6 بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے۔ آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے، یہ کہتے ہیں نا
سر ہر چیز میں اشارے موجود ہیں. ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر کہتے ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان 6 لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے, اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں. یہ الفاظ ہیں. ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے, اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے, لیکن وہ سامنے نہیں بات کی, بعد میں کیے. ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا. ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسیو تھی, ان کی ایکٹیو تھی, ایکسٹروورٹ تھے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 4827. اور سر یہ آپ کو میں یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو 2 مثالیں پیش کی. اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے, چونکہ میں نے تو آنا ہے ان کے صاحبزادے کی طرف, لیکن یہ تو ناانصافی ہے کہ صاحبزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے. یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے. 4827 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. یہ حدیث سنن نسائی الکبرى کے اندر بھی موجود ہے, اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 17 نمبر کی آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سارے طرق جمع ہیں مختلف کتابوں سے. اور فتح الباری میں بھی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری 4827 نمبر کے انڈر وہ سارے کے سارے طرق جمع کیے ہیں جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں, پھر باقی کتابوں کے بھی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا, اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا. اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے. وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں, میرے عزیز ہم وطنوں, وہ ساری باتیں وہی والی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے, اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے. اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے, انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا. وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو. تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی. تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس. تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے, وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں. ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے, یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, نعوذ باللہ. اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے, اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے. یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں. لو لبو ہوں شان نزول, شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا, آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں, سلف کا فام بھی بتائیں, فام لے لو سارے. تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا, انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری کی حدیث ختم. لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, طبرانی کے اندر, اور فتح الباری میں, شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی. اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, موجود ہے. سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے, کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے. تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں. وہ جو ہے نا کہ
مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے. امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر و عمر کے طریقے پہ نہیں. ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو. اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا. اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں. آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا، مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی. تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے. حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت ابوبکر نہیں مانے، حضرت عمر نہیں مانے. پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے. حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے. پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا. دیکھیں نا جی، وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا. بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں. یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اوورآل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا، لیکن میں نہیں بولتا. تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ. تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا، اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحست پہ ہی جنا ہوتے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر. کہ یہ ایک ٹاپکس ہیں، میں اس کو پھر اب کنکلوژن کی طرف لے کے آتا ہوں. ایک کتاب ہے امام ابن ابی عاصم کی، پہلے 300 سال میں حدیث کی کتاب ہے کتاب الاوائل، جس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کی ہیں اور روایتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں پہلے کام کون کون سے ہوئے. مثلا وہ ترمذی کی روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اندر اپنی سند سے، امام ترمذی کے تو وہ محتاج نہیں اس کے لیے کیونکہ ان کے زمانے کے ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. کتاب الاوائل وہ کتاب جس میں اول جو کام ہوئے ہیں وہ سارے جمع ہوئے. اسی میں وہ حدیث لے کے آیا کہ سب سے پہلے بیٹھ کے خطبہ دیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا، اسی میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. اب شیخ زبیر صاحب نے اپنی زندگی میں پورا زور لگایا کہ وہ اس حدیث کو فٹ کریں یزید بن معاویہ پہ، لیکن میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا تھا اس حوالے سے. شیخ البانی نے بہرحال اس کو جس پہ فٹ ہوتی تھی اسی پہ فٹ کیا. شیخ البانی نے یہ حدیث لی سلسلہ حدیث صحیحہ میں، اس کی وجہ سے یہ حدیث انٹرنیشنل ہو گئی. کتاب الاوائل کو تو چند لوگ جانتے ہیں، لیکن سلسلہ حدیث صحیحہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اس میں یہ حدیث شیخ البانی لے کے آئے تو اس کے اندر پھر انہوں نے کمنٹس کیے
کہ اس شخص سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کے انتخاب کے طریقے کو بدل دیا اور اسے ملوکیت بنا دیا. تو وہ کون ہوا پھر؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام نہیں لکھا لیکن انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ کس نے سنت کا طریقہ بدلا. اچھا، انہی چیزوں کو سپورٹو پھر کئی ایک حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی شریعت کا علم، دوسرا اگر میں تمہارے سامنے ذکر کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ علم لدنی تھا. تو حضرت ابو ہریرہ تو کسی سلسلے میں نہیں آتے، کوئی بات وہ کریں کوئی فٹ بھی بیٹھتی ہو، پھر آپ کے تو تصوف کے سلسلے وہاں سے جانے چاہیے. وہ حضرت ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں تھیں. ان کا تعلق دین کے افعال کے ساتھ نہیں تھا بلکہ شخصیات کے ساتھ تھا. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ منافقین کے نام بتائے تھے. کن منافقین کے؟ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جن کے بارے میں مسلم کی اسی حدیث 7035 میں کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، ان میں 8 ایسے ہیں ان کی پشت کے اوپر ایک دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور اس سے ان کی موت ہوگی. جو میں نے نہیں آپ کو بتانا کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے، تو اس بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسرا میں ظاہر کر دوں تو میری گردن کاٹ دو. اب اس کی ایکسپلینیشن صحیح بخاری کے اندر ہی موجود ہے. تابعی کہتے ہیں سعید بن عمر، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم یہ دونوں مسجد نبوی میں موجود تھے، کیونکہ مروان بن حکم گورنر تھا اور جب کبھی وہ جاتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے جاتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان کے کوئی اعلی کار بنے تھے، وہ سچائی کرتے تھے. میرا پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے انس بن مالک شیعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں نے انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا دفاع کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، حضرت ابو ہریرہ بھی. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا مجھے صادق اور مصدوق نے یہ فرمایا تھا، سچے نے اور جس کی تصدیق کی گئی، کہ میری امت کی ہلاکت خاندان قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے بنو امیہ یا بنو مروان، وہ تو مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے حدیث. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو حکم کے جو بندر ہیں وہ میرے ممبر کے اوپر کود رہے ہیں، اور پھر وفات تک حضور کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یعنی آپ اتنے دکھی ہوئے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ممبر پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ بنو جو قریش ہیں ان کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. یہ سن کر مروان کہنے لگا ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو، حالانکہ وہ خود بھی تھا اس میں شامل نا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں بنو فلاں اور بنو فلاں کا نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہی تھا نا حکمران، تو اب وہ نام لیتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ بھی شہادت کے درجے پہ پہنچتے نا. تو وہ انہوں نے آخری درجہ اڈاپٹ کیا اور یہ جائز ہے. یہ بعض لوگ جو تان کرتے ہیں نا حضرت ابو ہریرہ کے اوپر، بھائی آپ حضرت ابو ہریرہ کو حسین ابن علی تو نہ سمجھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. تو یہ حضرت ابو ہریرہ درمیان کے درجے میں تھے، زبان سے بھی کچھ بیان کیا اور دل میں تو ظاہر ان کو برا سمجھتے تھے. تو کہتے ہیں میں چاہوں تو فلاں فلاں بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا اس سعید تابعی کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو حکمران دیکھتے تھے تو کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکے ہیں جن کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے. اچھا اسی حدیث کے اندر موجود ہے، وہ حدیث کا راوی کہہ رہا ہے اور آپ بہتر جانتے تھے، یعنی وہ ان کا پوتا کہتا ہے سعید تابعی بہتر جانتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں. اسی کو سپورٹیو حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قریش کا یہ قبیلہ میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. قریش کا قبیلہ کون سا؟ بنو امیہ. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امت کو یہ حکم دیتا ہوں کاش میری امت ان سے الگ رہے، اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بنی. تو یہ میرے بھائیوں آپ کو یعنی یہ پتہ چل گیا یہ لونڈے کون تھے، یہ بنو امیہ ہی کے تھے.
ایون یہ جو ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں انہی حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جو ہے وہ یزید ابن معاویہ ہے.